السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں والدین کو یہ مقام بخشا ہے کہ اپنی عبادت کا حکم دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے حکم کے بعد ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور تمام شرعی امور میں ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم صادر فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی میں حقوق العباد میں سے اللہ اس کے رسول کے حقوق کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے، کیونکہ ماں باپ ہی وہ ہستی ہوتے ہیں جو انسان کے وجود کا سبب بنتے ہیں۔ بچپن میں بچے کی پرورش اور نگہداشت کے علاوہ وہ ہر اس چیز کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں جس کی بچے کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ ذرا سی تکلیف پہنچے تو والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ راتوں کی نیند اور دن کا سکھ و چین والدین بچے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں انہیں یہ مقام بخشا ہے کہ اپنی عبادت اور بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میری شکر گزاری کرتے رہو اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار رہو۔ بڑھاپے کی عمر میں عموماً وہ پہلے کی نسبت اور بھی زیادہ تعاون و خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں عموماً اولاد ناک بھور چڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ بنا بنی رب ذوالجلال نے اس عمر میں خصوصی توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، محبت سے ان کے سامنے سر تسلیم خم رکھو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں بڑے ہی ناز و نعم کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔
اس لیے کہ اس عمر میں والدین اولاد کی خدمت و اطاعت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اف تک نہ کہو کہہ کر اس بے ادبی اور گستاخی کے سارے راستے کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے۔ والدین کی بات کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اف تک کہنے کی اجازت نہیں تو ڈانٹنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے والدین کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ وہ ان کے حق میں تب بھی اور ان کے خلاف ہو تب بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا یعنی ظالم کے خلاف، مسافر کی دعا اور اپنے بیٹے کے خلاف باپ کی دعا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی تصور کیجئے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی خوشی والدین کی خوشی میں اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے میرے بھائیوں اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں تو پروردگار ہم سے راضی اور خوش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اس کی صورت یہ ہے وہ کسی دوسرے کے ماں کو یا باپ کو گالی دے اور وہ شخص پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس طرح وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا بہترین سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا سبب ہے۔ جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ جہاں ایک طرف میرے بھائیوں والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، روزی میں کشادگی کا سبب ہے، عمر میں درازی کا سبب ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا رب کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو 3 بار یہ کلمات آپ نے فرمائے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کا ادب و احترام، ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کو خوش کرنے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔